बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सबक नंबर 4 की लाइन नंबर 9 का लफ्ज़ नून मीम वाव ता से आज हम इसका आगाज़ करने वाले हैं। इससे पहले सबक नंबर 4 की 2 रिकॉर्डिंग्स शेयर की जा चुकी हैं। ये हमारी तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग है। आज हम अपना सबक नंबर 4 बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, बा हा या जीम तक। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले कुछ कवायद को जहन नशीन कर लें। आपको मालूम होगा कि आपको बारहा बार याद करवाया जाता है कि अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं, जिसमें कुछ 2 हरफी हैं और कुछ 3 हरफी हैं। 2 हरफी जितने भी हैं उनमें मद असली का कायदा होगा, और जितने भी 3 हरफी हैं उनमें मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होगा। मा सवाए आइन और गाइन मद लाजिम लीन और वाव में मद वाजिब मुत्तसिल का कायदा अप्लाई होता है। इसके नून साकिन और मीम साकिन के रूल को भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। नून साकिन के रूल, जब भी आपके पास किसी भी हर्फ के लास्ट में नून साकिन आए, जैसा कि आप देखें, अगर हर्फ देखे जाए, सीन शीन आइन गाइन, नून के लास्ट में नून साकिन मौजूद है, तो इस नून साकिन के ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा। वो रूल कैसे अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है कि इस नून साकिन के बाद नेक्स्ट हर्फ कौन सा है। तो नेक्स्ट हर्फ की बुनियाद पर इस नून साकिन के ऊपर रूल अप्लाई होंगे, और वो रूल्स जो हैं वो आपके पास 4 टाइप्स हैं। इजहार, इकलाब, इदगाम, इकलाब, इख्फा। आपके पास इस नून साकिन के ऊपर इजहार का रूल अप्लाई होगा अगर इसके फौरन बाद क्या आ जाए, हरूफ हल्की में से कोई आ जाए। और इसी नून साकिन के बाद इदगाम होगा अगर यरमालून में से कोई आ जाए। और इसी नून साकिन के ऊपर आप इकलाब करेंगे, यानी नून की साउंड मीम से बदल देंगे अगर बा आ जाए। और इसी नून साकिन के बाद इख्फा होगा अगर आपके पास हरूफ हल्की नहीं है, यरमालून नहीं है और बा नहीं है, तो बाकी जो 15 हरूफ बच गए हैं उनमें से कोई भी आए तो आपके पास क्या होगा, इख्फा होगा। तो ये नून साकिन के 4 रूल्स हैं जिनको जहन में रखना है। देखिए, मीम साकिन, मीम जीम मीम लाम, इनके एंड में आपके पास मीम मौजूद होता है। अब इस मीम साकिन के ऊपर भी क्या होंगे, रूल अप्लाई होंगे। वो डिपेंड करता है कि बाद में आने वाला हर्फ कौन सा है। बाद में आने वाला हर्फ अगर आपके पास मीम साकिन के बाद क्या हो जाए, मीम हो जाए, तो आप मीम के बाद बा हो जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम करेंगे, और अगर मीम साकिन के बाद ना मीम हो ना बा हो तो वहाँ पर आप इजहार करेंगे। चले अपने सबक पास। तो हमारा पहला जो मुरक्कब है वो है नून मीम वाव ता, जो कि 4 हरूफ का मुरक्कब है। नून मीम वाव और ता। नून मीम 3 हरफी हैं, 3 हरफी में मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होता है, हुक्म 6 बीट्स है। और जबकि वाव मद वाजिब मुत्तसिल, हुक्म 4 बीट्स है। ता 2 हरफी मद असली का कायदा होगा। अब आपने देखना है कि किस हर्फ के आखिर में नून साकिन या मीम साकिन तो मौजूद नहीं। देखिए, नून के लास्ट में नून साकिन मौजूद है। अब इस नून साकिन के ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है कि बाद में क्या है। बाद में देखिए मीम है तो इसका मतलब है नून साकिन के ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा। वो कौन सा होगा, यरमालून में से मीम आ गया है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। तो नूर और मीम के दरमियान इदगाम विधुन्ना करेंगे, जबकि मीम और वाव के दरमियान मीम के बाद ना तो मीम है ना ही बा है बल्कि वाव है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, इजहार होगा। मीम की साउंड क्लियर करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा होगा। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, नून मीम वाव ता। तो ये आपके पास मुरक्कब है ता जीम रौजा, 4 हरूफ का ये मुरक्कब है। ता जीम रौजा, जिसमें ता रौजा ये सारे 2 हरफी हैं, तो इनमें मद असली का कायदा होगा, जिसका हुक्म क्या है, 2 बीट्स है। और अगर आप जीम को देखें तो 3 हरफी है, और इसमें आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर आपके पास मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होगा, जिसका हुक्म 6 बीट्स 6 हरकत है। अब आपने ये देखना है कि किसी हर्फ के आखिर में नून साकिन या मीम साकिन तो नहीं, तो जीम के आखिर में मीम साकिन है। इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे बाद वाला हर्फ क्या है, रॉ है, जो ना कि मीम है ना बा है। इसका मतलब है यहाँ पे इजहार होगा। तो इजहार शफवी होगा। कैसे पढ़ेंगे, अलिफ ताजीम है। अलिफ के ऊपर कोई रूल नहीं होगा। गैन 3 हरफी है लेकिन मद लाजिम लीन का कायदा होगा, हुक्म 6 हरकत। नून 3 हरफी है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, हुक्म 6 हरकत। या 2 हरफी है, मद असली का कायदा होगा, हुक्म 2 बीट्स यानी 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। इसके अलावा आप देख लें किसी के हर्फ के आखिर में नून साकिन या मीम साकिन तो नहीं, तो गैन के लास्ट में नून साकिन है। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। वो डिपेंड है कि इसके नेक्स्ट वाला हर्फ कौन सा है।
نیکسٹ نون ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر غین کے نون کے اوپر یہاں پر ادغام آپ کریں گے، اور نون کے لاسٹ میں بھی نون ساکن ہے اور بعد والا حرف کیا ہے، یا ہے، تو اس نون ساکن کے اوپر رول اپلائی ہوگا، چونکہ یا یرملون میں سے ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، یعنی اس نون کی ساؤنڈ کو یا میں کیا کریں گے، مرج کریں گے، یہاں پر غین کے نون کو نیکسٹ نون کی ساؤنڈ میں کیا کریں گے، مرج کریں گے، تو یہاں پر بھی ادغام ود ہونا ہے اور یہاں بھی ادغام ود ہونا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، الف غین یا۔ نیکسٹ آپ کے پاس مرکب ہے تا عین با دال، 4 حروف کا مرکب ہے، تا عین با دال، تا 2 حرفی ہے، با 2 حرفی ہے، مد اصلی کا قاعدہ ہوگا حکم 2 بیٹس 1 الف کے برابر، عین مد لازم لین کا قاعدہ ہوگا، دال 3 حرفی ہے، مد لازم حرف مخفف جس کا حکم 6 حرکات ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کسی حرف کے آخر میں نون ساکن یا میم تو نہیں، تو عین کے لاسٹ میں نون ساکن ہے، اور اب اس کے اوپر رول اپلائی ہوگا جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف کون سا ہے۔ اس کے بعد والا حرف با ہے تو یہاں پر نون، اگر یہاں پر دیکھا جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا، نون کی ساؤنڈ کو آپ نے میم میں چینج کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، تا عین با دال، یعنی عین نہیں کہنا، عین، یعنی اقلاب کرنا ہے، چینج کرنا ہے نون کی ساؤنڈ کو میم کے ساتھ۔ مرکب ہے کس کا، الف ضا لام میم، جو کہ 4 حروف کا مرکب ہے، الف ضا لام میم۔ ضا جو ہے وہ آپ کے پاس 2 حرفی ہے، مد اصلی کا قاعدہ ہوگا، لام اور میم 3 حرفی ہے، مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا جس کا حکم 6 حرکات ہے۔ اب دیکھیں کسی کے لاسٹ میں میم ساکن یا نون ساکن تو نہیں، لام کے لاسٹ میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے جسے ادغام بدون نہ کریں گے، ٹھیک ہے، ادغام شفوی بھی کہتے ہیں اس کو دیکھیں، الف وا لام میم، لاسٹ والے میم کو بھی آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا میم، یہ غلط ہو جائے گا، میم، یعنی اس میم کو، یہ جو لاسٹ والا میم ہے اس کو بھی کلیئر اس کی ساؤنڈ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے تا را فا کاف، 4 حروف کا مرکب ہے، تا را فا کاف، تا را فا 2 حرفی ہیں، مد اصلی کا قاعدہ ہوگا حکم 1 الف کے برابر لمبا کریں یا 2 بیٹس، کاف 3 حرفی ہے، مد لازم حرف مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم جس کا 6 حرکات ہے۔ کسی کے آخر میں میم ساکن نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس نون ساکن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کے پاس کوئی رول دوسرا اپلائی نہیں ہو رہا، تو اسے پڑھیں گے سمپل، تو را فا کاف، تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی، تو را، آپ تا را پڑھیں یا تو را تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، دونوں کو بولڈ کر کے پڑھیں گے۔ عین نون دال ہا، عین پہ مد لازم لین کا قاعدہ ہوگا حکم 6 بیٹس ہے، نون اور دال 3 حرفی ہے، مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم 6 حرکات ہے۔ ہا جو ہے وہ آپ کے پاس مد اصلی کا قاعدہ ہوگا کیونکہ 2 حرفی ہے اور 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کسی کے آخر میں نون ساکن یا میم ساکن تو نہیں، اس پہ رول اپلائی ہوگا، جیسے عین کے لاسٹ میں نون ساکن ہے اور بعد میں نون ہے، یہ نون جو ہے یرملون میں سے آ گیا تو اس عین کے نون کے اوپر ادغام کریں گے، اور یہاں پر بھی نون اور دال کے درمیان کیا ہے، دال جو ہے حروف اخفا میں سے آ گیا تو اس نون کے اوپر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، اور کون سا اخفا کریں گے، دال جو کہ باریک حرف ہے تو اخفا بھی کیا ہوگا، باریک ہوگا، عربی میں سے کہیں گے اخفا حقیقی مرققہ، یعنی عین اور نون کے درمیان کیا کریں گے، ادغام ود غنہ کریں گے، نون اور دال کے درمیان کیا کریں گے، اخفا کریں گے۔ یاد رہے ادغام کرتے ہوئے زبان جو ہے آئی کے نون کی بالکل تالو یعنی روف آف ماؤتھ کے ساتھ چپک جانی چاہیے، اور پھر آپ اس کی ساؤنڈ ناک میں سے کھینچیں گے، اور اخفا کرتے ہوئے نون اور دال کے درمیان اسی نون ساکن کی آواز اس طرح ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ تالو یعنی روف آف ماؤتھ سے ہلکی سے نیچے ہوگی اور سانس اندر کو کھینچیں گے تو وہاں پر ہوگا اخفا۔ دیکھیے گا کیسے، عین نون دال ہا، تو عین کا جب نون مرج ہوا تو میں نے عین یعنی زبان کو بالکل تالو کے ساتھ لگا کے میں نے سانس کو اندر کی طرف کھینچا ہے، ناک سے ساؤنڈ میری خود بخود جنریٹ
جسے ادغام بد غنہ کہیں گے. جبکہ اخفا میں نون اور دال میں زبان کو تالو یعنی روف آف ماؤتھ کے ساتھ نہیں لگا رہی. نون، یہ جو ہے یہ زبان روف آف ماؤتھ سے تھوڑی سی نیچے اور سانس اندر کو کھینچیں گے. نون دال ہا. کب دیکھ لیتے ہیں را الف تا ہا 3 مرکب ہے. را تا ہا تینوں 2 حرفی ہیں. مد اصلی کا قاعدہ ہوگا کسی کے آخر میں میم ساکن نون ساکن نہیں ہے تو کوئی رول اور اپلائی نہیں ہوگا. را الف تا ہا. نیکسٹ جو مرکب ہے وہ الف سا یا میم ہے. الف سا یا میم. سا یا 2 حرفی ہے. مد اصلی کا قاعدہ ہوگا حکم 2 بیٹس ہے. میم 3 حرفی ہے. مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم 6 حرکات ہے. تو کسی کے آخر میں نون ساکن نہیں ہے. لاسٹ میں میم ساکن ضرور ہے. بس اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے. اس پہ غنہ اخفا نہیں کریں گے. الف سا یا میم روکیں گے ساؤنڈ. نیکسٹ جو مرکب ہے وہ ہے کاف نون تا میم. 4 حرف ہے اس کے اندر. کاف 3 حرفی ہے. نون 3 حرفی ہے. میم بھی 3 حرفی ہے. تو ان سب پر مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم 6 حرکات ہے. تا 2 حرفی ہے تو مد اصلی کا قاعدہ ہوگا حکم 2 بیٹس یا 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور نون کے لاسٹ میں نون ساکن موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے تا موجود ہے جو کہ باریک تا ہے. تو اس یہاں پر باریک اخفا ہوگا یعنی اخفا حقیقی مرققہ جسے کہتے ہیں عربک میں. میم کے لاسٹ میں میم ہے. بس اسے کلیئر کر کے پڑھیں گے. اخفا کا طریقہ بتایا تھا کہ اس نون کو پڑھتے ہوئے نون پہ جب آئیں گے تو زبان کو تالو سے تھوڑا سا نیچے رکھیں گے اور سانس اندر کھینچیں گے تو آپ کا اخفا ہوگا. کیسے؟ کاف نون تا میم. اور ہاں جی یہاں پڑھتے ہیں ہم. مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا. کسی کے اینڈ میں میم ساکن یا نون ساکن نہیں ہے تو سمپل پروناؤنس کریں گے. یا قاف غاد یا. یہ غاد ہے دال ہے قلقلہ میں سے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے. غاد یا. آپ کے پاس عین زا الف با. زال ہے یہ. عین زال الف با. اب عین 3 حرفی ہے. مد لازم حرفی مد لازم لین کا قاعدہ ہوگا حکم 6 حرکات ہے. زال 3 حرفی ہے. مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم 6 بیٹ ہے. با 2 حرفی ہے. مد اصلی کا قاعدہ ہوگا حکم جو ہے وہ 1 الف کے برابر یا 2 بیٹس کے مطابق لمبا کرنا ہے. عین کے لاسٹ میں نون ساکن ہے. اس کے اوپر کوئی رول اپلائی ہوگا. دیکھیں بعد والا حرف کون سا ہے. بعد والا حرف حروف اخفا میں سے زال موجود ہے جو کہ باریک ہے. تو عین کے نون کے اوپر اخفا کریں گے اور باریک اخفا کریں گے جسے اخفا حقیقی مرققہ کہتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ عین زال الف با. تو عین نہیں میں نے کہا ورنہ غنہ کی طرف جاتی. عین یہ جو میں عین کر رہی ہوں نا یہ سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے. اس سے تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بھی فیل ہوتا ہوگا اور زبان تالو سے نیچے رہتی ہے. تو زبان تالو سے نیچے رہے سانس اندر کی طرف کھینچے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اخفا ہوتا ہے. عین زال الف با. یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ سٹریچ کر کے آپ کو دکھایا اخفا تاکہ کلیئرٹی ہو. نیکسٹ آپ کے پاس ہے با سین بابا. با تینوں 2 حرفی ہیں تو آپ کے پاس مد اصلی کا قاعدہ ہوگا. سین 3 حرفی ہے. مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا. اس کے علاوہ سین کے نون ساکن کے بعد با ہے جو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا یعنی سین کی آواز میم سے بدل جائے گی. با سین بابا. نیکسٹ آپ کے پاس وہ ہے با ہا یا جا. با ہا یا تینوں آپ کے پاس 2 حرفی ہیں جس میں مد اصلی کا قاعدہ ہوگا 2 بیٹس پر لونگ کریں گے. جیم 3 حرفی ہے. مد لازم حرفی مخفف کا قاعدہ ہوگا حکم 6 بیٹ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ با ہا یا جیم. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. یاد رہے آپ کے پاس جتنے 3 حرفی ہیں ان میں مد لازم
حرف مخفف کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن اب جب بھی کوئی آپ کے پاس حرف اگر آگے ادغام ہو گیا، ادغام ہو جائے گا تو حرف مخفف مشکل میں بدل جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیک۔